السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اسباب حال محرومی۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ قوت والا اور مضبوط ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں، وہ بہت بڑا انتقام لینے والا ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد، اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، مسلمانوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے، جو تکلیفیں انہیں پہنچ رہی ہیں، عذاب کی جتنی بھی صورتیں ان کے آنگن میں رونما ہیں، یہ تمام امور ان سے محاسبہ نفس کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ حالات انہیں مقام استفسار پر لا کھڑا کر رہے ہیں کہ پروردگار کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے، وہ اپنے دین پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کس قدر عمل پیرا ہیں۔ کوئی بھی انسان ان حالات کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے ان حالات کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنی سمت اور منہج کو سمجھے، خواب غفلت سے بیدار ہوں اور شریعت الہی و سنت نبوی پر عمل پیرا ہونے میں کی جانے والی کوتاہی کا خاتمہ کریں۔ مسلمانوں پر اجتماعی، انفرادی، علاقائی اور عالمی مصیبتیں آن پڑی ہیں، جن سے ایسے اسباب کی تلاش مزید دو چند ہو گئی ہے جو انہیں مشکلات سے نکالے اور نقصانات سے بچائے۔ ان تمام اسباب کی جڑ اور بنیاد جو کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل پیرا ہوں اور دکھ سکھ، خلوت و جلوت، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو اپنا نگران و نگہبان سمجھیں۔ پروردگار کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کی تمام مشکلات سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ چنانچہ جس وقت بھی مسلمان اس بنیادی نقطے پر انفرادی اور اجتماعی عمل کریں گے تو ان کے لیے تمام تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بن جائے گا۔ جس وقت بھی مسلم معاشرے اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں اسی طرح عمل پیرا نہیں ہو جاتے جیسے کہ ہمارے نبی اور اس امت کے سلف صالحین عمل پیرا تھے، وہ جب بھی اسے عملی جامہ پہنا دیں گے تو ان کے حالات سدھر جائیں گے، زندگی خوشحال ہو جائے گی، ان کے امور سنور جائیں گے اور امن و امان قائم ہوگا، بلکہ ان کا دشمن بھی شکست خوردہ ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی شخص تقوی الہی اپنائے تو اس کی عزت رفعت میں اضافہ ہوتا ہے اور زندگی میں اس کی شان بلند ہوتی ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ فرمانے والی تعالی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ انہیں جتنی بھی تکلیفیں آن پہنچیں، اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت اور حمایت سے ان کے ساتھ ہوتی ہے، جو ان کی حفاظت فرماتی ہے اور ان کا خیال رکھتی ہے۔ جب یہ قطعی اصول معلوم ہو گیا تو مسلمانوں کو آج اپنے دین، جان و مال، عزت و آبرو، معیشت اور روزی روٹی کے لیے مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کی وجہ سے زندگی اچھی نہیں گزر رہی، انہیں خوشحالی میسر نہیں ہے، ان کے راستے پر پرامن نہیں ہے، حالات میں استحکام مفقود ہے، تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ خواب غفلت سے بیدار ہوں، عقل کے ناخن لیں، ان کٹھن حالات سے سبق سیکھ کر اپنے پروردگار سے رجوع کریں اور یہ یقین رکھیں کہ حالات جتنے بھی سنگین ہو جائیں تب بھی اللہ کے دین اور شریعت سے روگردانی، اسی طرح گناہوں اور ممنوع کام کرنے پر ملنے والی اخروی سزاؤں سے یہ حالات کہیں کم تر ہیں۔ فرمانے باری تعالی ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ،
اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ہلکے عذاب کا مزہ بھی چکھائیں گے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم اور سخاوت اور رحمت فرماتے ہوئے ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہمیں ایک حقیقت سے بہرہ ور فرمایا۔ ہمارا پروردگار فرماتا ہے اور ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے رہے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اسی طرح فرمایا، بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہے جس کی وجہ لوگوں کے اپنے کمائے ہوئے اعمال ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے۔ امید ہے کہ وہ ایسے کاموں سے باز آ جائیں۔ مسلمانوں کو انواع و اقسام کی مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا ہے۔ اس صورت میں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان اپنے رب سے رجوع کریں، اسی کے سامنے گڑ گڑائیں، تمام گناہوں اور ہلاک کرنے والے اعمال سے سچی اور پکی توبہ مانگیں، ہر قسم کے گناہوں اور برائیوں سے پہلو تہی کا اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کر کے اس کی جانب متوجہ ہوں، انفرادی اور اجتماعی ہر اعتبار سے بدی اور مہلک گناہوں کے راستے چھوڑ دیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، آپ سے پہلے ہم بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، پھر ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی سے دعا کریں۔ اے اسلامی بھائیوں، ان مصیبتوں کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرف ہی دوڑو۔ امت مسلمہ گناہوں کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں انہیں نیکی سے درست کرو۔ تمہاری زندگی میں معصیت اور مہلک گناہوں کا اندھیرا ہے، اسے تقوی کے نور اور آسمان و زمین کے پروردگار کی بندگی سے بدل دو، اور افضل المخلوقات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کاربند ہو جاؤ، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُنْ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا یونس کی قوم کے سوا کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے؟ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں سامان زیزت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اے اللہ کے بندو، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے یقینی وعدے فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کبھی مؤخر نہیں ہوگا بشرطے کہ تم معصیت کے وقت اپنے رب کی جانب رجوع کرو۔ مشکل کے وقت تم اسی سے تعلق بناؤ، تم پر آنے والی مصیبت باقی نہیں رہے گی اور آئندہ تم پر عذاب نازل نہیں ہوں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ انہیں استغفار کرنے کی حالت میں بھلا عذاب کیوں دے گا؟ اور اللہ تعالیٰ انہیں استغفار کرنے کی حالت میں عذاب دینے والا نہیں۔ نبوی درسگاہ کے تربیت یافتہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم اپنی کثرت تعداد کی وجہ سے غالب نہیں آتے، بلکہ تمہاری فتح آسمان سے آتی ہے۔ حدود الہی کی پاسداری کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت ملے گی جس سے تمہاری زندگی سنور جائے گی، بدحالی ختم ہو جائے گی اور تمہارا دشمن پیٹھ پھیر کر بھاگے گا، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، لولا یستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کے بندو، تم ایسے بن جاؤ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، اگر ہم انہیں زمین کا اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، بھلے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ساری امت کے دستور کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا اصول ہو، اور وہ اصول کیا ہے کہ تم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اے اللہ کے بندو، تقوی الہی اپناؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر قسم کی تنگی سے نکالنے کا راستہ بنا دے گا اور ہر پریشانی سے تمہیں نکال دے گا اور تمہیں وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے تمہیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مصیبتیں بڑھتی جائیں تو ہمیں چاہیے کہ غالب اور عطا کرنے والے سے گڑ گڑا کر مانگیں، امید اور خوف دونوں کے ساتھ اسی کو پکاریں، اسی کی بندگی اخلاص کے ساتھ کریں۔ سلف صالحین میں سے کسی نے کہا ہے، مجھے 4 لوگوں کے بارے میں تعجب ہے کہ وہ 4 آیتوں سے کیسے غافل ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت یہ ہے کہ جسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس آیت سے کس طرح غافل ہو جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ایوب کو جو بھی نوازا جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور جو بیماری انہیں لگی تھی اسے دور کر دیا۔ اور جس شخص کو دکھ اور غم ہو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمان سے غافل ہو جاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے تیرے سوا، فرمان باری تعالیٰ ہے کہ یونس علیہ السلام نے فرمایا تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار تھا، تو ہم سے ان کی دعا قبول کیا، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں اس غم سے نجات دی، اور ہم اسی طرح ایمان رکھنے والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ جس شخص کے بارے میں لوگ مکاریاں کر رہے ہوں تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو چالیں اس کے خلاف چلی تھی، اللہ نے ان سے اسے بچا لیا، اور جو شخص دہشت زدہ ہو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے غافل ہو سکتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے جن کو لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، لہذا ان سے ڈر جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے، وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ تو وہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت حاصل کر کے واپس آئے، انہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تاکیدی نصیحت ہر وقت ہماری زندگی میں شامل حال ہو، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔ بلاؤں کو ٹالنے اور مشکل کشائی کے اسباب میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اسی میں صدقہ اور محتاج لوگوں کی مدد بھی شامل ہے۔ اے مالداروں، تمہاری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے پر تمہارا دینی اور دنیاوی ہر طرح کا فائدہ ہوگا۔ تم اپنے لیے توشہ آخرت بناؤ، اپنے بھائیوں کی مدد کرو، تمام غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہارے اموال محفوظ ہوں گے، تمہارے مال میں برکت ہوگی، اسی طرح تمہاری اور تمہارے ممالک کی ہر قسم کے نقصانات سے حفاظت کی جائے گی، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک کاروں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس ذکر حکیم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔